موجودہ سجادہ نشین خانقاہ عالیہ نیازیہ الحاد شاہ محمد مہندی میاں صاحب قبلہ قادری چشتی نظامی نیازی مدد اللہ العالی موجودہ پریشانی مصیبتیں بلائیں جو اس وقت نازل ہیں اور تمام انسانیت کرا رہی ہے اس وقت ہندوستان میں، جو ایک زبردست طریقے کا پریشانیاں ہم لوگوں کو آئی ہوئی ہیں، اس سلسلے میں مہندی میاں صاحب دعائیں وظیفے ورد کروا رہے ہیں، خانقاہ میں مستقل کوشاں ہیں اور خانقاہ عالیہ نیازیہ میں مزارات پہ علم بھی رکھ دیے ہیں آپ نے، اور بارگاہ امام علی مقام میں التجا کروا رہے ہیں اور لوگوں سے وظیفے وظائف پڑھوا رہے ہیں برابر کہ جلد از جلد یہ وبا دفع ہو جائے اور تمام لوگوں محفوظ رہیں، تمام مسلمان محفوظ رہیں اس وبا سے، اور تمام نیازی محفوظ رہیں، ہم تمام لوگ اس وبائی امراض سے جلد جلد نجات پائیں۔ مشکل جو نیاز آئے تمہیں فخر میں درپیش، مشکل جو نیاز آئے تمہیں فخر میں درپیش، جا شاہ نجف ہے در کردار سے کہہ دو، جا شاہ نجف ہے در کرار سے کہہ دو۔ حضرات، جو ابھی میں نے شعر عرض کیا وہ ایک ایسے ولی، برگزیدہ ولی، ایک اللہ کے ایسے محبوب ولی کا شعر ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحبونہم یحبونہ، یعنی اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، لہٰذا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں قبولیت کا جو درجہ رکھتی ہیں اس کا ہم لوگ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایسے ولی اولیاء ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہوں میں ہماری دعائیں قبول اور مقبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب بنتی ہیں۔ یہ ایسے ولی ہیں جن کی بارگاہ میں کوئی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، لہٰذا ایسے حالات جو ایک قیامت خیز حالات اس وقت ہندوستان میں بپا ہیں اور ہر انسان کو اپنی جان کو بچانا مشکل پڑ رہا ہے، لہٰذا ہم اللہ کی بارگاہ میں ایسے ولیوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضرت قطب عالم مدار اعظم شاہ نیاز بے نیاز حضرت شاہ نیاز احمد صاحب علوی قادری چشتی نظامی بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جانشین حضور قطب ربانی غوث سمدانی شیخ عبدالقادر محی الدین جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، غوث و خواجہ کے جانشین ہیں، عاشق نبی عاشق علی ہیں، وارث آل نبی ہیں، اور آپ کو ایک سب سے بڑا شرف یہ حاصل ہے کہ جب آپ اپنے پیر حضرت مولانا محمد فخر الدین چشتی دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے فرمایا نیاز احمد تم بہت دیر سے آئے، تب میں دے چکا ہوں، لیکن ایک چیز بچی ہے جو تمہارے لیے ہے، وہ ہے پنجتن پاک کا عشق، لہذا ہمیں حضور نیاز بن نیاز سے پنجتن پاک کا عشق ملا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری حجۃ الوداع کے موقع پہ جو خطبہ ارشاد فرمایا کہ اب میں تم لوگوں کے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انی ترکتم فیکم ثقلین، دونوں وزنی چیزیں، ان دونوں کا دامن تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، لہذا یہ وہ اولیاء ہیں جو دونوں کا دامن تھامے ہوئے ہیں اور ان سے ہمیں راہ راست ہدایت ملتی ہے اور مشکل وقت میں مشکلوں کو حل کرنے کا طریقہ پتہ چلتا ہے اور ہم ان سے فیضیاب ہوتے ہیں اور ان سے اپنی مشکل کشا کے صدقے میں کرواتے ہیں، اور یہ وہ بزرگ ہیں جن کی رسائی مولا کائنات تک ہے، چونکہ مولا کائنات اور بی بی سیدہ فاطمہ زہرا خاتون کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو اپنا بچہ عالم رویا میں فرمایا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی غریب نواز نے آپ کو جب 4 ماہ کے تھے پیش کیا تو دونوں ہستیوں نے فرمایا کہ ہمارا بچہ ہے، لہذا مولا کائنات سے حضور نیاز بن نیاز کا خاص نسبت تعلق ہے اور آپ کی بارگاہ سے فیضیابی حاصل ہوتی رہتی ہے۔ آج بھی الحمدللہ خانقاہ عالیہ نیازیہ میں عشق اہل بیت جاری و ساری ہے اور پنجتن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ مشکلیں آسان کرتا ہے۔ ایک وقت آیا حضور نیاز بن نیاز کی جانشین حضرت تاج الاولیاء شاہ نظام الدین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک وبا طاعون پھیلی جس سے ہزاروں لاکھوں لوگ
ختم ہو جاتے تھے جس کا کوئی علاج نہیں نکلا تھا۔ لہٰذا اس وقت آپ نے اپنے مریدین، معتقدین، محبین کو ایک تعلیم فرمائی تھی جو نعت علی شریف ہے 41 مرتبہ پڑھنے کے لیے۔ اس وقت سے آج تک تمام نیازی نعت علی شریف 41 مرتبہ ورد کرتے ہیں، جس سے تمام وباؤں سے محفوظ رہیں، اور جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں، اور جو نہیں پڑھ سکتے ہیں ان پر پڑھ کر پھونک سکتے ہیں۔ وہ نعت علی شریف یہ ہے کہ نعت علی مظہر العجائب تجد عونا لکا فی النوائب کل ہم و غم سینج علی بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی 41 مرتبہ ہے۔ اور ابھی کچھ ماہ قبل جانشین غوث و خواجہ حضور نیاز بن نیاز کے جانشین پنجم حضرت فقر عاشقین و فقر معشوقین شاہ محمد حسنین حضرت حسنی میاں صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال سے چند روز قبل فرمایا کہ جو کرونا وبا ہے اس سے لوگوں کو بتاؤ کہ گھبرانے کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ تعلیم فرمائی کہ جو کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اپنے دل میں یقین رکھے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ جو کلمہ پڑھے گا 100 بار، اور 100 بار استغفار، اور 100 بار لاہول کا ورد پڑھ گئے 3 تسبیحاں، تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ کیونکہ ایک واقعہ بتاؤں میں، حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک ایسا محفوظ قلعہ ہے جس میں آنے کے بعد انسان ہر طرح سے محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا دامن تھامے ہو۔ لہٰذا ہم اہل بیت اطہار کا دامن تھامے ہوئے الحمدللہ، رسول علیہ رسول کا دامن اور قرآن کا دامن ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ڈریں نہ، گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہوں۔ حسنی میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیازی جو بھی ہیں، جو بھی مومنین مسلمان ہیں، وہ کلمے پہ یقین رکھیں انشاءاللہ، اور نماز، روزہ اور قرآن کی تلاوت اس کا معمول بنائیں، اور جو پرہیز ہیں اس کو اپنائیں۔ وہ بھی بہت ضروری ہیں کہ پرہیز آپ کریں، احتیاطیں جو بھی ہیں اس کو کرنا بھی ضروری ہے جو گورنمنٹ نے بتا رکھی ہیں، لیکن ہمیں اس کے ساتھ چاہیے کہ ہمیں ڈرنا اور گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہم اپنے دل میں یقین کو پیدا کریں، یقین کامل سے ڈر دور ہو جاتا ہے۔ دیکھیے موت تو برحق ہے، لیکن گھبرانا نہیں چاہیے۔ جب اللہ کی طرف سے آئے گی تو کوئی نہیں روک سکتا، اور نہیں آئے گی تو کوئی بھی کسی طرح سے نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا آپ تمام نیازیوں سے، تمام محبین نبی آل نبی سے میری التجا یہ ہے کہ نماز روزہ کی پابندی اور استغفار، درود و لاحول کی، اور آپ پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے جہاں جہاں قریب میں امام باڑے ہیں وہاں پر آپ منت مانگیں کہ ہم انشاءاللہ ہمارے گھر والے تمام بلا مصیبتوں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے، اور دور بلا ساتھ خیریت سے گزر جائے گا تو امام آقا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک علم پیش کریں گے، اور روزانہ شربت بنا کے حسنین کریمین علیہ السلام کی فاتحہ دلائیں، اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شگر چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے چاول، مونگ کی دال اور چاول کی کھچڑی کا ٹانگ دیں کہ یہ جب وبا سے گزر جائیں گے تو انشاءاللہ ہم اس پہ حضرت بابا فرید الدین گنج شگر رضی اللہ عنہ کی نیاز دلائیں گے۔ یہ آپ طریقے اپنائیں، اور ہرگز بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں آپ کو تمام مسلمانوں کو پنجتن پاک کے سائے میں اور کربلا والوں کے صدقے میں ہر رنج غم سے محفوظ رکھے۔ جتنی سختیاں ہماری تھیں، تمام امت کی تھیں، کربلا والوں نے اپنے پر لے لی ہیں، اور ہماری سختیاں انشاءاللہ ان کی سختیوں کے صدقے میں دور ہو جائیں گی، اور ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں غم کربلا کے صدقے میں ہر غم سے محفوظ رکھے اور ان کا غم عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ ہم پنجتن پاک سے یہی ان کے صدقے میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں جلد از جلد اس وبا کا خاتمہ ہو۔ بسم اللہ حمد و ثنا رب ذوالجلال کی، کر دو کرم مولا، کر دو کرم ہم پہ کرم مولا، ہم پہ کرم، کر دو کرم مولا، کر دو کرم ہم پہ کرم۔
اللہ ہم پہ کرم، بکھرے ہوئے شرمسار ہیں ہم، رحمت کے طلبگار ہیں ہم، واسطہ نبی کا مولا رکھ لو برم، کر دو کرم مولا کر دو کرم، ہم پہ کرم مولا ہم پہ کرم، ہم پہ کرم اللہ ہم پہ کرم، ہم پہ کرم مولا ہم پہ کرم، دینے والا تو بڑا ہے ہم تجھی سے مانگتے ہیں، کرتا ہے تو ہی عطا، ہاں مشکلوں کی دے کشائی، غم سے دے ہمیں رہائی، اتنی سی ہے التجا، بکھرے ہوئے شرمسار ہیں ہم، رحمت کے طلبگار ہیں ہم، واسطہ نبی کا مولا رکھ لو برم، کر دو کرم مولا کر دو کرم، ہم پہ کرم مولا ہم پہ کرم، کر دو کرم مولا کر دو کرم، ہم پہ کرم مولا ہم پہ کرم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں علی زین نیازی کے یوٹیوب چینل کو مبارکباد اس بات کی دینا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر جس وقت دنیا ایک زبردست تاریخی بحران سے گزر رہی ہے اور انسانی برادری بہت سخت دور سے گزر رہی ہے، اس وقت ہمیں ایک صحیح رہنمائی کی ضرورت ہے اس وبا کے سلسلے میں، کورونا کے سلسلے میں، جس سے کہ ہماری صحیح رہنمائی ہو سکے اور ہم انسانی زندگیوں کو بچانے میں جو بھی تعاون کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اس کے بعد میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں انسانی برادری سے مخاطب ہوں، کیونکہ اس وقت کوئی مذہب و ملت، کوئی مسلک و فرقہ ہمارے درمیان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا ایک فریضہ ہے کہ ہم انسانی زندگیوں کو بچائیں۔ ہمارے درمیان کچھ لوگ کچھ غلط فہمیوں کا شکار ہیں اور وہ اس وبا کو وبا نہیں سمجھ رہے ہیں اور اپنے اپنے طریقے سے اس وبا سے کو سمجھنے سے بچنا چاہ رہے ہیں، جبکہ ایک بہت عام بات ہے کہ یہ وبا کیا ہے، یہ ایک بیماری ہے۔ کون اس سے انکار کرے گا کہ یہ وبا ایک بیماری نہیں ہے، وبائی بیماری ہے، اور اس وبائی بیماری کی ایک تاریخ ہے۔ ہر دور کے اندر، ہر صدی کے اندر کچھ وبائی بیماریاں پھیلی ہیں اور اس وبائی بیماریوں نے انسانوں کی زندگیوں کو لقمہ اجل بنایا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وبا پھیلی اور آپ کی احادیث بھی اس سلسلے میں بہت واضح ہیں، اور کس طریقے سے اس میں احتیاط کرنا ہے اور کس طرح سے اس سے بچنا ہے، اس کا بھی ہمارے پاس حدیث کے اندر، بخاری شریف کے اندر اور دوسری احادیث کتاب کے اندر بہت واضح احادیث۔ تو پھر ہم اس بات سے انکار کیوں کر رہے ہیں کہ یہ وبا نہیں ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس بیماری سے کس طرح سے محفوظ رکھنا ہے اور کس طرح سے ہمیں انسانی زندگیوں کو زیادہ سے زیادہ بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ تو دیکھیے، جو احتیاط ہمارے دین نے بتائی اور جو طریقے ہمارے میڈیکل سائنس نے بتائے، ان دونوں کو ہی ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے۔ سب سے پہلے تو احادیث یہ ہے کہ جہاں کوئی وبائی بیماری پھیلے، جو وہاں پہ ہے وہ وہاں سے نہ جائے اور وہاں کوئی دور سی جگہ سے وہاں پہ نہ آئے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی بھی احادیث ہیں، واضح احادیث ہیں
کہ ایسے موقع پر ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے سے یا ایک دوسرے کے سے ملنے سے بچا جائے، اور اس کا بھی وہ ہے ثبوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی احتیاط کری ہے، لہذا اس میں ہم ایسی کوئی چیز نہیں کر رہے ہیں جو ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ اب دوسری بات ہے کہ جو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ کریں اور ہم ایک دوسرے سے دور رہ کر کے اس بیماری کو جلد سے جلد خاتمے کے لیے کوشش کریں، اس پہ بھی عمل کرنا چاہیے، اور صفائی جو جسمانی صفائی ہے اس کے لیے بھی ہمارا دین خاص طور سے بتا رہا ہے، اور میڈیکل سائنس کو ویریفائی کر رہی ہے کہ ہم ہر وقت جب بھی گھر میں داخل ہوں یا کوئی کام کریں تو اس سے پہلے صابن سے ہاتھ دھوئیں، اور اپنے درمیان بھی چھینک جب آئے تو منہ پہ ہاتھ رکھیں اور دوسری طرف منہ کر کے چھینکے نہیں۔ یہ تو ہمارا ادب بھی بتا رہا ہے، یہ بھی اس بات سے ثابت ہے کہ ہمارا دین پہلے سے ہی اس میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ ہر وقت وضو سے رہنے کی کوشش کریں، اگر ہم وضو سے رہیں گے تو ہم اس وبا سے محفوظ رہیں گے۔ اب اس کے بعد آتی ہے کہ یہ تو ہو گئی احتیاط، اس کے بعد ہے کہ ہم دوا کیا کریں، علاج کیا کریں، اور کس طرح سے اس کا ہم بچنے کی کوشش کریں۔ تو جو اس بیماری کے سلسلے میں دیسی دوائیں ہیں اور جو انگریزی دوائیں ہیں، ان سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی سب سے زیادہ ہمارے امیونٹی سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کا فوکس ہے کہ ہمیں اپنے امیونٹی سسٹم اسٹرانگ کرنا ہے۔ آج سب سے بڑی کرائسس میں آپ کو بتا دوں کہ لوگ پینک ہو رہے ہیں، اور پینک ہو کر کے اپنا ڈیفینس جو ہے وہ کمزور کر رہے ہیں، اور اس ڈیفینس امیونٹی سسٹم کے ڈیفینس کو کمزور کرنے کی وجہ سے یہ بیماری ہمارے اوپر زیادہ حاوی آ رہی ہے، اور جلدی ہم اس سے متاثر ہو رہے ہیں کیونکہ ہم ڈر رہے ہیں۔ ایک تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب ہمارے دین نے یہ کہہ دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، تو ہمیں موت سے ڈرنا نہیں ہے۔ ہمیں ڈرنا کیسے ہے کہ بیماری ہمیں ہمارے جسم کو خراب نہ کرے، اور اس کے لیے ہم اپنے امیونٹی سسٹم کو اسٹرانگ کریں۔ دیسی چیزوں میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جس سے کہ آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ بنا سکتے ہیں، اپنی امیونٹی سسٹم کو مضبوط کر سکتے ہیں، جیسے مثلا لونگ ہے اور دار چینی کا پانی ابال کر کے ہمیں گھر میں رکھنا چاہیے، اور اس کو برابر پیتے رہنا چاہیے جس سے کہ ہمارا امیونٹی سسٹم اسٹرانگ رہے۔ اور بھی دیسی دوائیں ہیں جس سے کہ آپ اپنے آپ کے امیونٹی سسٹم کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ انگریزی دواؤں کی طرف آپ کو ایک دم سے نہیں جانا ہے، کیونکہ انگریزی دوائیں ہمارے پاس جو ہیں وہ اس میں اسٹرائڈ بھی ہیں اور اینٹی بائیوٹک بھی ہیں، جو زیادہ اور بے ضروری لینے سے، غیر ضروری لینے سے ہمارے امیونٹی سسٹم کو بجائے مضبوط کرنے کے کمزور کرتی ہیں۔ لہذا ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم ایک دم سے دواؤں پہ نہ جائیں، بلکہ پہلے احتیاط کریں، پھر ہم اپنے دیسی دواؤں کا سہارا لیں، اور اس کے بعد ضرورت پڑے تو ہم انگریزی دواؤں کی طرف جائیں۔ ایک اور بڑی ایک پریشانی پیدا ہو رہی ہے جس کی وجہ سے زیادہ موتیں ہو رہی ہیں، میں بہت کلوزلی اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ لوگ خوف زدہ ہو گئے ہیں، اور اس سے زیادہ خوف زدہ ہو گئے ہیں کہ اپنے آپ کو اس کے لیے پہلے سے تیار کرے بیٹھے، اور تیار کرنے کی وجہ سے وہ بیماری ان کو بے وجہ ہی اپنے شکار بنا رہی ہے۔ مثلا آکسی میٹر لے لیا ہے لوگوں نے، آکسی میٹر لگائے بیٹھے ہیں، اور ہر تھوڑی دیر بعد آکسی میٹر دیکھ رہے ہیں کہ میرا آکسیجن لیول اب اتنا کم رہ گیا، اور اتنا ہو گیا، اور اتنا ہو گیا۔ اس سے ان کا جو ہے پورا سائیکولوجیکل سسٹم متاثر ہو رہا ہے، اور ان کے اس سسٹم کے ویک ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر یہ بیماری بہت آسانی سے حاوی آ رہی ہے۔ تو ہم اوور پریکاشن نہ ہوں، پریکاشن ہوں، ہم کوشن لیں، ہم احتیاط کریں، لیکن ہم ضرورت سے زیادہ اس سے متاثر نہ ہو جائیں جس سے کہ یہ بیماری ہمارے پر اور حاوی ہو جائے۔ یہ چیز ہو گئی بہت ضروری۔ آج سب سے بڑا میں مسئلہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو اس بیماری سے یا دوسری بیماریوں سے مر رہے ہیں، جو اس کا شکار ہو رہے ہیں، اس کے سلسلے کے اندر لوگ اس کو سوشل میڈیا کے اوپر گروپ بنا کر کے اس کو ایک دوسرے کو بہت زیادہ شیئر کر رہے ہیں۔ یہ خبریں گھر بیٹھے بیٹھے صحت مند آدمی کو بھی بیمار کر رہی ہیں۔ جب آدمی موتوں کی خبر زیادہ سنے گا اور مایوسی کی خبر زیادہ سنے گا تو مایوسی اس کی طرف پڑے گی، اور مایوسی کو ہی لے کے آئے گی۔
ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم اس طریقے کی خبروں کو زیادہ شیئر نہ کریں، اچھی خبروں کو بھی شیئر کریں، اچھی باتوں کو بھی شیئر کریں، اور ہمیشہ پازیٹیو سوچیں، کیونکہ ہم اگر نگیٹو سوچیں گے تو نگیٹو ہی آئے گا، اگر ہم منفی سوچیں گے تو منفی ہوگا، اور اگر ہم جو ہے مثبت سوچیں گے تو مثبت ہوگا۔ ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے ہر اس کے لیے، لیکن سوچ مضبوط رہنا چاہیے، ہماری سوچ ہماری مضبوط ہونا چاہیے، پازیٹیو ہونا چاہیے، جس سے کہ ہم کسی بھی آنے والے خطرے کا مقابلہ کر سکیں۔ دوسری بات کیا ہے کہ ایک بہت بڑی کرائسس ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، اور ڈرا کر کے خوفزدہ کر کے ان کو جو ہے میڈیکل فیسلٹی کی طرف لے جا رہے ہیں، جہاں پہ اس کی کرائسس ہو رہی ہے اور اس کی بھی بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے۔ یہ ایک زندگی کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے، لہذا ہم سب لوگوں کو اس سلسلے میں ہوشیار رہنا چاہیے، اور چاہیے کہ جو دین نے ہمارے بتایا ہے اور جو ہمارے طب نے بتایا ہے، جو ہمارے حکیموں نے بتایا ہے، ڈاکٹرز ہمیں بتا رہے ہیں، اس کو منیمم کورس کو ہم ٹیک اپ کریں، احتیاط کریں، اپنے آپ کو دور رکھیں، اور جو ممکن ہم سے دوائیں یا ترتیب ہو سکتی ہے پہلے اس کا سہارا لیں، اس کے بعد کہیں ہم آگے بڑھیں۔ اسی سلسلے میں مجھے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ ہمارے پاس دعاؤں کا بھی خزانہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ایسی دعائیں حاصل ہوئی ہیں جو کہ نہ ہی زندگی بچا سکتی ہیں بلکہ ہمیں زندگی عطا فرماتی ہیں۔ تو ہمارے جو قرآن اور حدیث اور جو دعائیں ہمارے پاس ہیں ان کو ہم اپنا ورد بنا لیں تو شاید ہم ان بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ ایک دعا بہت اہم ہے جو میں نے گروپ پہ ڈال رکھی ہے اور کافی وہ وائرل ہوئی ہے، میں اس موقع بھی پڑھ دے رہا ہوں، اور میں نے جو اگر کسی کو چاہیے تو وہ یوٹیوب سے چینل سے بات کر کے اس کو اپنے اس پہ ریکارڈ بھی کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علیقن ملیقن خالقن مخلوقن کافین شافین ارتضا مرتضی بحق یعبدوہ ننزل من القرآن ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا بحق آسا تاسا لاسا لوسا۔ یہ دعا ہے، اس کو 3 بار دونوں کانوں میں، پہلے سیدھے کان میں پھر الٹے کان میں سننا ہے روز۔ تو اگر یہ آپ دعا سنتے رہیں گے تو اس وبا سے محفوظ رہیں گے، اور بھی جو وبائی بیماریاں ان سے محفوظ رہیں گے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب لوگوں کو، تمام انسانی برادری کو اس وبا سے محفوظ رکھے، اور اس زبردست خطرناک بحران سے ہم لوگوں کو ابھارے، اور ہم سب لوگ ایک دوسرے کی کو بچا سکیں اور ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ آخر میں دعا کرتا ہوں، اللہم حافظنی من کل بلیۃ و آفت و آحت و اہانت و ذلت و علت و قلت و مرض و فقر و فاقت و وبائن و بلائن و زلزلت و محنت و شدت فی الدارین و انک لا تخلف المیعاد بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر چلا ہے آنکھ میں سیلاب اشک خون، پھر ہو رہا ہے حال دل مبتلا زبون، پھر حد سے ہو گئی ہے سوا سوزشیں دروں، پھر تنگ آ گئے ہیں لب مدعا سے ہم، پھر تنگ آ گئے ہیں لب مدعا سے ہم، لو آج عرض کرتے ہیں مشکل کشا سے ہم، لو آج عرض کرتے ہیں مشکل کشا سے ہم، اعراض کیوں نہ آپ سے اب التجا کریں، وہ چارہ ساز دہر ہیں
شاید دوا کریں، مرضی میں جو بھی آئے وہ ہم کو عطا کریں۔ عاجز بہت ہے رب تے وفا و جفا سے ہم، عاجز بہت ہے رب تے وفا و جفا سے ہم، لو آج عرض کرتے ہیں مشکل کشا سے ہم، لو آج عرض کرتے ہیں مشکل کشا سے ہم، لو آج عرض کرتے ہیں مشکل کشا سے ہم۔